بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صحابیات کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابیات رضی اللہ عنہم نے بھی بہت اعلیٰ اور نمایاں مثالیں پیش کی ہیں۔ ان کے سینے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھے اور ان کے پاکیزہ قلوب اس نعمت کے اصول پر مسرور تھے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ جنگ احد کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تصدیق نہ کر لوں میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو اس پہاڑ کی طرف بھگایا۔ کافی قریب آئیں تو ایک صحابہ رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے۔ ان سے پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کو جو جوان سال بیٹے کی شہادت کی خبر ملی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور اس ماں کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اثر ڈالا ہوا تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی مگر کوئی پرواہ نہ کی۔ سواری آگے بڑھاتی ہیں اور صحابی رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے خاوند کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی اور آگے بڑھتی گئی اور کسی اور سے جا کے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب ملا مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے والد کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ اس طرح بھائی کی لاش کے بارے میں بھی پتہ چلا فلاں جگہ پڑی ہے مگر عورت ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ آگے ایک اور صحابی ملے۔ پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ سواری کو ادھر بڑھاتی ہیں۔ جب وہاں پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ وہاں اپنی سواری سے نیچے اتر گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کہا کہ میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہو گئی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں۔ مدینہ کے ہر گھر میں جہاد کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ایک گھر میں ایک صحابی اپنے معصوم بچے کو گود میں لیے زاروں قطار رو رہی تھیں۔ ان کے خاوند پہلے کسی جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب گھر میں کوئی بھی ایسا مرد نہ تھا کہ جس کو یہ تیاری کر کے نبی علیہ السلام کے ہمراہ جہاد میں بھیج دیں۔ جب بہت دیر تک روتی رہیں اور طبیعت بھر آئی اور اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبی علیہ السلام میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئیں۔ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال کر کہا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، یہ معصوم بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ رو کر کہنے لگیں کہ میرے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں کہ جس کو میں بھیج سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے ہاتھ میں ڈال نہ ہو، تاکہ جب وہ مجاہد کفار کے سامنے مقابلے کے لیے جائے اور کافر تیروں کی بارش برسائیں تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے۔ میرا بیٹا تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ انسانیت ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ عورت اور ماں جیسی شفیق ہستی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اس پر پیرا عمل ہونے کے لیے اتنی بے قرار ہوئی کہ معصوم بچے کو شہادت کے لیے پیش کر دیتی ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرا دے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ مبارک کھولا۔ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر مغلوب تھیں کہ زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما گئیں۔ ام المؤمنین حبیبہ کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے زمانہ میں مدینہ آئے، اپنی بیٹی سے ملنے گئے۔ قریب پڑے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے جلدی سے بستر الٹ دیا۔ ابو سفیان پوچھا، بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر لپیٹتے تو نہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا جان، یہ بستر اللہ تعالیٰ کے پیارے اور پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، لہذا اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان کو اس کا بڑا رنج ہوا، مگر ام حبیبہ کے دل میں جو محبت اور عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کے سامنے جسمانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ قربان جائیں ان کے اس پیارے عمل پر کہ فیصلہ کر لیا کہ باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمہ رضی اللہ عنہ نہایت غریب نوجوان تھے۔
ایک مرتبہ تذکرہ چلا کہ انہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے انصار کے ایک قبیلے کی نشاندہی کی، ان کے پاس جا کر رشتہ مانگو۔ وہ گئے اور بتایا کہ نبی علیہ السلام کے مشورے سے حاضر ہوا ہوں تاکہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کر دیا جائے۔ باپ نے کہا کہ بہت اچھا، ہم لڑکی سے معلوم کر لیں۔ جب پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، ابا جان، یہ مت دیکھو کہ آیا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ چنانچہ فوراً نکاح کر دیا گیا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی۔ ان کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ آیا۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسمت کا مالک بنایا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، جس سے چاہے نکاح کر دیں، یعنی میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے میرا نکاح ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچی تو اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کے لیے فدیے اور ارسال کیے تو سید حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ بھی یہ طے پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیا جائے، اس شرط پر کہ وہ واپس جا کر سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 آدمی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے تاکہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ابو العاص سید زینب کو ان تک پہنچا دیں۔ سیدہ زینب جب اپنے دیور کنانہ کے ساتھ بیٹھ کر روانہ ہوئیں تو کفار آگ بے گولہ ہو گئے، چنانچہ انہوں نے سیدہ زینب کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر گر گئیں۔ چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے حمل بھی ضائع ہو گیا۔ کنانہ رضی اللہ عنہا نے نیزوں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ چند دن کے بعد پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ سیدہ زینب کا زخم کئی سال تک رہا اور بالآخر اس وجہ سے وفات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ جنگ احد میں عمارہ اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اور اپنے 2 بیٹوں عمارہ اور عبداللہ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئیں۔ جب کفار نے نبی علیہ السلام پر حلا بول دیا تو یہ نبی علیہ السلام کے قریب آ کر حملہ روکنے والے صحابہ میں شامل ہو گئی۔ ابن کمیہ ملعون نے نبی علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو اپنے کندھے پر روکا، جس سے بہت گہرا زخم آیا۔ عمارہ نے پلٹ کر ابن کمیہ ملعون پر بھرپور وار کیا، کہا قریب تھا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، مگر اس نے 2 زریں پہن رکھی تھیں لہٰذا بچ نکلا۔ عمارہ کے سر اور جسم پر 13 زخم لگے۔ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایسا زخم لگا کہ خون بند نہیں ہوتا تھا۔ عمارہ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھا اور کہا، بیٹا اٹھو اور اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت کرو۔ اتنے میں وہ کافر جس نے ان کو زخم لگایا تھا پھر قریب آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمارہ، تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی کافر ہے۔ عمارہ نے چپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا اور وہ چل نہ سکا اور سر کے بل گھسٹتے ہوئے بھاگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، اے عمارہ، تو اللہ کا شکر ادا کر جس نے تمہیں جہاد کی ہمت بخشی۔ عمارہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دل کی حسرت ظاہر کی کہ اے نبی علیہ السلام، آپ دعا فرمائیں کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ علیہ السلام کی خدمت گزاری کا موقع مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے، ان کے شوہر کے لیے اور 2 بیٹوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ امامہ زندگی بھر یہ بات علی الاعلان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کے بعد میرے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت انس کی والدہ سلیم رضی اللہ عنہا گھر کے بچوں کو شیشی دے کر بیچتی کہ جب نبی علیہ السلام کلولہ فرمائے اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر پسینہ آئے تو اس کے قطرے اس شیشی میں جمع کر لینا۔ چنانچہ وہ اس پسینہ کو اپنی خوشبو میں شامل کرتی اور پھر اپنے جسم اور کپڑوں پر وہ خوشبو لگاتی تھیں۔
غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دست مبارک سے ہار پہنایا۔ وہ اس قدر اتنی قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر اس کو گلے سے جدا نہ کیا، اور جب انتقال کر گئی تو وصیت کی کہ وہ ہار ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت سلمہ ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہوا۔ ان کے والد کے ایک غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا تھے، انہوں نے اس کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کرے۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ آپ یہ شرط بھی نہ لگاتی تو بھی میں ساری زندگی اس در کی چاکری میں گزار دیتا۔ ام عطیہ ایک صحابیہ تھی، جب بھی نبی علیہ السلام کا نام اسم گرامی ان کی زبان پر آتا تو کہتی میرا باپ قربان، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک دن نبی علیہ السلام حضرت جابر کے مکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی دعوت کا خوب اہتمام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہیں تمہاری صورت بھی نظر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے کلولہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے بچے کا بھنا ہوا گوشت تیار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے تو بنو سلمہ کے لوگ دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ جب نبی علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے نزول رحمت کی دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو زوجہ جابر رضی اللہ عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو سب ازدواج مطہرات ساتھ تھیں۔ راستے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اور چلتا ہی نہ تھا، وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھے۔ عجیب اتفاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر دلاسا دیتے وہ اس قدر اور روتی۔ جب کافی دیر تک چپ نہ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے اعراض فرمایا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنا خیمہ نصب کروایا۔ حضرت حفصہ کو اس احساس ہوا کہ شاید نبی علیہ السلام مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو منانے اور راضی کرنے کی تدبیریں کرنے لگی۔ اس غرض سے سید عائشہ کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کا دن کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتی، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں۔ سید عائشہ آمادہ ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک دوپٹہ اوڑھا اور جو زعفرانی رنگ میں رنگا ہوا تھا، پھر اس پر پانی چھڑکا تاکہ خوشبو پھیلے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس گئی اور خیمہ کا پردہ اٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارا دن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے، راستے میں مرد اور عورتیں فراغت پر گھر واپس جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم پیچھے اور ایک طرف رہو، وسط راہ سے نہ گزرو۔ اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارہ پر چلتیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے۔ نبی علیہ السلام نے شوہر کے علاوہ دوسرے محرم مردوں کی وفات پر 3 دن سوگ کے لیے متعین فرمائے ہیں۔ صحابیات رضی اللہ عنہم نے اس کی بہت شدت سے پابندی کرتی تھیں۔ سید زینب بن حجش رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو چوتھے روز انہوں نے خوشبو منگا کر لگائی اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ شوہر کے سوا 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، اس لیے اس کی حکم تعمیل تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، اگرچہ میں روزے سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس کرنا پسند نہیں کرتی۔ مقصد یہ تھا کہ میں روزے کی پھر قضا کر لوں گی اور پانی نوش کر لیا۔ ایک دن حضرت حذیفہ کی والدہ نے ان سے پوچھا، بیٹا تم مجھے اپنے کام میں مشغول نظر آتے ہو، تم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کب کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں پہلے۔ اس پر والدہ نے ان کو سخت سست کہا، بولی میں ابھی جا کر مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام اس دور فانی سے پردہ فرما گئے تو سید حضرت عائشہ نے اس عظیم سانحہ میں اپنے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہائے افسوس وہ پیارے نبی علیہ السلام جس نے فقر کو غنا پر، مسکینی کو دولت مندی پر ترجیح دی۔
افسوس وہ معلم کائنات جو گناہگار امت کی فکر میں پوری رات آرام سے نہ سو سکے، ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، جس نے ہمیشہ صبر و استقامت سے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، جس نے برائیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا اور جس نے نیکی اور احسان کے دروازے ضرورت مندوں پر کبھی بند نہ کیے، جس روشن ضمیر کے دامن پر روشنیوں کے اعزاز رسائی کا گرد و غبار کبھی نہ بیٹھا۔ سید فاطمہ الزہرا نے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے پر کہا، میرے والد گرامی نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ الہی روح فاطمہ کو جلدی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسرور بنا دے، الہی مجھے اس مصیبت کو جھیلنے کے ثواب سے محروم نہ فرمانا اور روز محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ حضرت یمن رضی اللہ عنہا ایک دن نبی علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر نعمتیں موجود نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ فرمایا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جدائی سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی رو پڑے۔